السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو میں بڑا مزہ آنے والا ہے۔ جس بیماری کی دوائی مارکیٹ میں ہزاروں روپے کی ملتی ہے، آج وہ ساری بیماری کی دوائی جس پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، صحت خراب رہتی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہے۔ کوئی پیٹ کی بیماری سے پریشان ہے، کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے، کوئی دماغی سے پریشان ہے، کوئی جگر کی بیماری سے پریشان ہے۔ تو آپ جس بیماری میں بھی مبتلا ہوں، ملتان کے ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جن کا نام حکیم اسد صاحب ہیں۔ انہوں نے شعر و شاعری کے ذریعے ساری بیماریوں کا علاج بتایا ہے کہ کس بیماری میں کون سی چیزوں کا یوز کرنا ہے۔ تو غور سے سنیے، بغیر اسکیپ کیے ہوئے ویڈیو کو دیکھیے۔ تو آئیے آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی لائن ہے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ کتنی اچھی بات کہی ہے۔ جہاں تک کھانے پینے سے غذا سے کام بنتا ہو تو اسے دوا سے بچنا چاہیے۔ تو پہلا شعر ہے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا اسے دوا سے۔ سیکنڈ لائن ہے، اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج ہمارے بچے انڈے کے اوپر کا حصہ تو کھا لیتے ہیں، زردی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا، اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ تھرڈ لائن ہے، جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ معدے میں اگر کوئی پریشانی ہے، بھاری محسوس ہو رہا ہے یا پھر معدے میں کوئی پرابلم ہے تو سونف یا ادرک کا پانی پی لینا چاہیے۔ تو جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ اگلا شعر ہے، بنے گر خون کم بلغم زیادہ۔ اگر خون کم بن رہا ہے اور بلغم زیادہ بن رہا ہے تو کیا کریں گے؟ سنیے، بنے گر خون کم اور بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے اور شلغم زیادہ۔ تو جس کا بھی خون کم بن رہا ہو، بلغم بہت زیادہ بن رہا ہے تو گاجر شلغم چنا کھانا چاہیے، دبا کے کھائیے۔ یہ ملتان کے حکیم صاحب کے نسخے ہیں جو کہ شعر کے انداز میں ہے۔ تو بنے گر خون کم اور بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے اور شلغم زیادہ۔ آگے سنیے، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے تو کھا پپیتا۔ جن کو جگر کی بیماری ہے، دل کی بیماری میں کوئی پرابلم فیل ہو رہا ہے تو پپیتا کھانا شروع کر دیجئے۔ جہاں تک ہو سکے خوب دبا کے پپیتا کھاؤ۔ تو حکیم صاحب نے کہا، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہے تو کھا پپیتا۔ اس کے آگے ہے، جگر میں ہو اگر گرمی تو دہی کھا، اگر جگر میں گرمی ہو رہی ہے تو دہی کھائیے۔ آگے ہے، اگر آنتوں میں ہو خشکی تو گھی کھا۔ آنت میں اگر خشکی کا پرابلم ہے تو گھی کا استعمال کریں۔ تو کیا کہا؟ اگر جگر میں ہو گرمی تو دہی کھا، اگر آنتوں میں ہو خشکی تو گھی کھا۔ تھکن سے ہو اگر عضلات ڈھیلے، تھکاوٹ کی وجہ سے اگر اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے اور اعضاء اس طریقے سے بالکل ہو چکے ہیں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، پورے بدن ٹوٹے ٹوٹے لگ رہے ہیں، بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، سارے اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، تو حکیم اسد صاحب کہتے ہیں، اگر ہو عضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ اگر باڈی میں ڈھیلا پن محسوس ہو رہا ہے تو فوراً گرم گرم دودھ پی لیجئے۔ تو اگر ہو عضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھا لے شہد ہمراہ بادام۔ کسی کا دماغ کا بہت زیادہ کام ہے، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ، طالب علم جو پڑھائی کرتے ہیں اس میں دماغ بہت زیادہ لگتا ہے، یا پڑھانے والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی دماغ کا زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو حکیم صاحب کا نسخہ سنیے، اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھا لے شہد ہمراہ بادام۔ اگلا شعر سنیے، اگر ہو قلب پر گرمی کے احساس تو کھا مربع آملہ اور اناناس۔ اگر قلب پر گرمی کا احساس ہوتا ہے تو مربع کا آملہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ جو آگے دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے۔
अगर गले में प्रॉब्लम फील हो तो पानी में नमक डालकर हल्का सा गर्म कर लें और उसका गरारा करें, बहुत फायदा करती है। जो दुखता हो गला नजले के मारे तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर है दर्द से आंतों के बेकल तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो मसूड़ों पर उंगली से नमक मलने में बड़ा फायदा महसूस होता है। अब आखिरी दो शेर जो है बहुत ही कीमती शेर है और सेहत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बल्कि सेहत बनाने का खजीना है, खजाना जिसे कह सकते हैं। खाने से परहेज नहीं करते हैं बहुत सारे, जो बदहजमी के बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। तो सुनिए हकीम साहब क्या फरमाते हैं, जो बदहजमी में चाहे तू इफाका तो एक वक्त का कर ले तू फाका। ये कितनी प्यारी और बेस्ट बात है। बदहजमी होती है, फौरन मेडिकल पे दौड़ते हैं। हकीम साहब फरमाते हैं जो बदहजमी में चाहे हो तेरा इफाका, यानी बदहजमी में अगर फायदा चाहते हो तो दो एक वक्त का कर ले तू फाका। तो एक दो वक्त का खाना रोक दीजिए, खुद बखुद हाजमा ठीक हो जाएगा। तो ये शेर और शायरी में हकीम असद साहब जो कि मुल्तान के रहने वाले हैं, सारी बीमारियों के इलाज उन्होंने बता दी है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, दोस्तों अहबाब को भी सिखाइए, बल्कि क्लिप को ग्रुप्स में डालिए ताकि जो फायदा हासिल करना चाहते हैं, आजकल अच्छे हकीमों का मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये मुल्तान के हकीम असद साहब ने अपनी हिकमत के सारे राज पब्लिक के सामने ओपन कर दिए। अब हमें चाहिए कि हम इससे फायदा उठाएं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।